حسین به کربلا سفر می کند وای ویلا وای ویلا وای ویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر حسین میں اس وقت ہم مکی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور اس سفر کے تاریخی حقائق ہم بیان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو سفر 28 رجب 60 ہجری کو شروع کیا تھا، 5 دن کے سفر کے بعد مکہ میں وارد ہوتے ہیں اور مکہ میں جب وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں تو وہاں پر تقریباً کم و بیش 4 ماہ کا قیام ہے، اور مختلف مقاتل یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا قیام آپ کے والد کے چچا زاد عبداللہ ابن عباس یا عبید اللہ ابن عباس ان کے ہاں ہوا، یعنی اپنے والد کے چچا، اپنے نانا کے چچا حضرت عباس کی اولاد کا گھر وہاں پر تھا اور آپ وہاں پہ قیام پذیر ہوئے۔ اب وہاں پر ہم مختلف واقعات میں، مختلف اذکار میں ہم نے یہ سنا ہے کہ کوفیوں نے خط لکھے تھے اور وہاں پر مدینہ میں ان کو خط موصول ہوئے، اور ان خطوط کی بدولت، ان خطوط میں جو دعوت دی گئی تھی اس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے پسند کیا کہ وہ کوفہ جائیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم کوفیوں کے خطوط اور جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس پر بات کریں تو تھوڑا سا تذکرہ اگر ہم کوفہ کا کر دیں تو وہ بہتر ہوگا۔ کوفہ میں 30,000 افراد تھے جو قادسیہ کی جنگ میں موجود تھے۔ 18 ہجری میں خلیفہ دوم جناب عمر نے شریح بن حارث کندی کو کوفہ کا قاضی بنایا۔ 20 ہجری میں خلیفہ دوم نے سعد بن ابی وقاص کو لوگوں کی شکایت کی بنیاد پر کوفہ کی گورنری سے معزول کر دیا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سعد کو اچھی طرح نماز پڑھانا نہیں آتی۔ پھر انہوں نے نجران کے یہودی کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔
21 ہجری میں جناب عمار یاسر کو کوفہ کا گورنر بنایا اور حضرت ابن مسعود کو بیت المال کا حاکم بنایا اور جناب عثمان بن حنیف کو زمین کی مساحت اور ٹیکس کا عہدیدار بنا دیا۔ اب یہ کوفہ والوں کی ذرا آپ عادات پہ غور کرتے جائیے گا۔ اب کیا ہوا کہ اہل کوفہ نے جناب عمار یاسر کی شکایت کی تو جناب عمار نے استعفیٰ دے دیا۔ جناب عمار کے بعد خلیفہ دوم نے ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ کا امیر بنا دیا۔ 1 سال تک وہ وہاں رہا، لیکن کوفیوں نے اس کی بھی شکایت کی تو اس کو بھی معزول کر دیا گیا اور پھر وہاں پر مغیرہ بن شعبہ کو حاکم بنا دیا گیا۔ اب کوفہ اصل میں ایک چھاونی تھی، ایک کینٹ ایریا تھا جسے ہم کینٹونمنٹ ایریا کہتے ہیں نا، بالکل اس طرح۔ کوفہ میں 1,00,000 فوجی یا جنگجو موجود تھے اور اس وقت وہاں پر 40,000 جنگجو تھے، جن میں سے ہر سال 10,000 سپاہی سرحدوں کی حفاظت پر مقرر ہوتے تھے، یعنی کہ ہر 4 سال پر ایک سپاہی کو سرحدی علاقوں میں جنگ پر جانا ہوتا تھا۔ 37 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر قبیلے کا رئیس اپنے قبیلے کے جنگجو افراد اور ان کے بیٹے جو جہاد میں قتال میں شرکت کر چکے ہیں، اس کے علاوہ اپنے قبیلے کے غلاموں کا نام لکھ کر امام تک پہنچائے۔ انہوں نے نام لکھ کر دیا تو ان میں 40,000 جنگجو، 17,000 وہ افراد جو جنگجوؤں کے بیٹے تھے، نیز 8,000 غلام، یہ سب لڑاکا فوج سمجھ لیجیے آپ۔ اس طرح کل 65,000 جنگجو ہوئے، ان میں سے 800 مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ان افراد کو، یہ جو سارا لشکر تھا، ان افراد کو 7 قبیلوں کے گروہ میں تقسیم کر دیا تھا، آسانی کے لیے کہ یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، یہ فلاں، اس میں فلاں فلاں قبیلے آئیں گے، اس طرح سے آسانی کے لیے۔ اب یہ کوفہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا کہ کوفہ میں ایسا تھا اور کوفیوں کی عادات کیا تھی، کسی سے راضی نہیں ہوتے تھے، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جنگجو طبیعت کے لوگ تھے اور بس ہر معاملے میں طاقت کے استعمال کی ان کو عادت سی تھی۔ اچھا، اب ایسا ہوتا ہے کہ جب اہل کوفہ کو معاویہ کی ہلاکت کی خبر ملی تو ان لوگوں نے عراقیوں کو اکسایا کہ یزید کے خلاف جنگ کرو اور کہنے لگے کہ اے لوگو، حسین علیہ السلام اور ابن زبیر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور یہ دونوں اب مدینہ میں نہیں ہیں، مکہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو ذکر آپ سے کیا میں نے، یہ بات محمد بن بشیر اسدی ہمدانی کا بیان ہے جو اب بیان کرنے لگی۔ محمد بن بشیر اسدی ہمدانی کا بیان ہے کہ ہم لوگ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے۔ اب یہ جناب سلمان بن سرد خزائی کون ہے، یہ میں رک کر اگر آپ کو بتا دوں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کا شمار تابعین کی ایک بزرگ اور زاہد شخصیت میں ہوتا ہے۔ شیخ توسی نے رجال کے صفحہ 43 پر
آپ کو پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کے اصحاب میں ذکر کیا ہے کہ آپ ان کے صحابہ میں سے تھے۔ آپ کی شخصیت کا منفی رخ یہ ہے کہ جنگ جمل سے منہ موڑ لیا اور بے جا بہانہ کیا، یعنی جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہیں کی۔ اور سلمان بن سرد کی یہ حالت دیکھ کر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جبکہ میں تم پر سب سے زیادہ اعتماد رکھتا تھا اور یہ امید رکھتا تھا کہ سب سے پہلے تم میری مدد کے لیے آگے بڑھو گے، لیکن تم ہی شک اور تردد میں مبتلا ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ میں ایک طرف ہو جاؤں اور جنگ ختم ہو جائے، جنگ کے خاتمے کا انتظار کرنے لگے۔ اس پر سلیمان بن فرد نے جواب دیا، میرے مولا آپ لطف و محبت میں اسی طرح میرے ساتھ رہیں اور اسی طرح میری خیر خواہی کریں اور میری محبت کو خالص سمجھیں، یعنی کہ محبت چاہے خالص ہے یا نہیں ہے، مولا آپ اس کو خالص سمجھیں۔ ابھی بہت مرحلے باقی ہیں جہاں آپ کے دوست آپ کے دشمنوں کے سامنے پہچان لیے جائیں گے، یعنی ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ اس بات پر حضرت علی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جنگ صفین میں میمنہ یعنی لشکر کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کی سربراہی ان کے سپرد کر دی، یعنی پھر بھی ان پر اعتبار کر لیا اور جنگ صفین میں سربراہی لشکر کی ان کو دے دی۔ سلیمان نے ایک شخص تھا جس سے جنگ کی ہوشب سید الیمن شامی، اسے قتل کیا۔ جنگ صفین میں کسی نے ان کے چہرے پر تلوار سے زخم لگایا تھا۔ ابو مخنف نے ان کو صحابہ اور بزرگان شیعہ میں شمار کیا، اور پھر واقعہ کربلا کے بعد جو تحریک توابین تھی اس کے قائد بھی یہی سلیمان بن سرد تھے۔ ان کا بہانہ یہ تھا کہ ہم تو ابھی تیار ہو رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ امام حسین کو تو شہید بھی کر دیا گیا، یعنی کہ وقت پہلے ان کا انتظار کرتا کہ وہ تیار ہو جائیں تو پھر یہ واقعہ رونما ہوتا، کیونکہ جس نے مدد کرنی ہوتی ہے، جس نے کام آنا ہوتا ہے، وہ حالات اور واقعات کے درست ہونے کا انتظار نہیں کرتا۔ جب کسی نے مدد کے لیے پکارا تو پھر لبیک کہنا بنتا ہے، نہ کہ اپنی تیاریاں کرنا۔ بہرحال یہ ذکر اس لیے کیا کہ کوفیوں نے معاویہ کے ہلاکت کے بعد عراقیوں کو یہ کہا تھا کہ اب جنگ کر لو ان سے، اور دیکھ لو حسین اور ابن زبیر جو ہیں انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو اور وہ لوگ مکہ چلے گئے ہیں۔ تو محمد بن بشیر اسدی ہمدانی کا بیان ہے کہ ہم لوگ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے۔ سلیمان تقریر کے لیے اٹھے اور بولے، معاویہ ہلاک ہو چکا ہے اور حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، وہ مکہ کی طرف چلے گئے ہیں، تم ان کے اور ان کے بابا کی پیروی کرنے والے ہو۔ اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ ان کے مددگار اور ان کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے ہو تو ان کو فوراً خط لکھو، لیکن اگر تم کو خوف و ہراس یا سستی ہے تو دیکھو ایسا نہ کرنا کہ یہ ایسے شخص کو جو حق اور عدالت کا پیکر ہے اس سے مدد کا وعدہ کرو اور پھر اس سے دھوکہ دے دو۔ اس بات پر وہ سب کے سب بول پڑے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ان کے دشمن سے جنگ کریں گے اور ان کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ اس پر سلیمان نے کہا، اگر تم لوگ سچے ہو تو بس فوراً خط لکھ کر انہیں بلاؤ۔ اب یہ
میٹنگ ہونے کے بعد ان لوگوں نے خط لکھا اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، اس سے آگے خطوط مزید لکھتے گئے